نیشنل یوتھ اسمبلی کے وفد نے لاہور جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایم ایس لاہور جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد حسین نے وفد کے ہمراہ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف مبین مبارک کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل یوتھ اسمبلی کے وفد نے لاہور جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایم ایس لاہور جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد حسین نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں، جس میں مریضوں کے لواحقین کے لیے خصوصی قیامگاہ، ایمرجنسی وارڈ، او پی ڈی، لیبارٹری، آپریشن تھیٹرز کی استعداد کار میں اضافہ اور مریضوں کی سہولیات میں اضافے کے لیے جاری نئے منصوبے جات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وفد کی قیادت چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ، یوتھ منسٹر، نیشنل یوتھ اسمبلی، اور مرزا شہریار ایڈوکیٹ، چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کونسل نے ہسپتال میں صفائی کے اچھے انتظامات اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری کاموں پر ایم ایس لاہور جنرل ہسپتال ڈاکٹر فریاد حسین کی خدمات کو قابل ستائش قرار دیا اور پنجاب کے نوجوانوں کی طرف سے صحت کے میدان میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ چشتیاں سے فیاض احمد بلوچ کی رپورٹ کے مطابق چشتیاں محکمہ بلڈنگ کی مبینہ ملی بھگت سے گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج بخشن خان غیر معیاری اور اسٹیمیٹ کے برعکس دھڑلے سے تعمیرات جاری، کروڑوں روپے کی کرپشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کمشنر بہاولپور ڈی سی بہاول سے نوٹس کی اپیل۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ میں چھپی کالی بھیڑیں گورنمنٹ کو دیدانستہ چونا لگانے کے ساتھ ساتھ انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کرنے لگی۔ گرلز ڈگری کالج بخشن خان میں تعمیر ہونے والی بلڈنگ خستہ اور پرانی اینٹوں سے رکھی جانے والی بنیادیں کسی بھی وقت کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ٹھیکیدار موقع پر غیر معیاری کام کر کے کروڑوں روپے کی کرپشن کر رہا ہے، جس کی متعدد بار مقامی ایف سی این اور ایس ٹی او کی توجہ اس طرف مبذول کروائی گئی، مگر پیسے کی چمک میں ڈوبے افسران کے کانوں تک جو نہ رنگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ زی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ثنا حسین۔ چلتے ہیں خبروں کی جانب۔ سیوریج نالہ کی تعمیر 6 کروڑ سے زائد کا ٹھیکہ، وسیع کرپشن کی گنگا بہنے لگی۔ نالہ اندر سے پلستر کے بغیر ہی اوپر سے بند کر دیا، اینٹ بھی 2 نمبر لگانے کا انکشاف۔ رانا آصف محبوب کی رپورٹ کے مطابق اڈا لاڑ کے علاقہ بستی ملوک میں گٹر لائن بند ہونے کے بعد سیوریج کا تعفن زدہ پانی مین نیشنل ہائی وے سمیت دنیا پور روڈ پر جمع ہو گیا۔ پانی کی نکاسی کے لیے نیشنل ہائی وے نے روڈ کے اطراف میں سیوریج نالہ تعمیر کرنے کے لیے بھاری فنڈ کے ساتھ ٹھیکہ جاری کیا، مگر سیوریج کھال پھر کرپشن کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3100 میٹر نالے کا ٹھیکہ 6 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد دیا گیا ہے، جبکہ کھال تعمیر کرنے کے بعد پلستر کے بغیر اوپر سے بند کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر معلوم ہوا کہ اینٹ بھی 2 نمبر لگائی جا رہی ہے، جبکہ ریت کی مقدار بھی زائد استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر نالہ ایسے تعمیر کر کے چلا دیا تو بہت جلد سیوریج سسٹم واپس اسی حالت میں آ جائے گا۔ شہریوں نے حکام والا سے مطالبہ کیا ہے کہ کھال کی تعمیر کو چیک کر کے اندر سے پلستر کروایا جائے اور 1 نمبر مٹیریل کا استعمال کروایا جائے۔ اے سی ماڈل ٹاؤن نوٹس لیں۔ یو سی 229 بابا فرید کالونی میں گندگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی مسلسل نااہلی کی وجہ سے مقامی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پریس گراؤنڈ سرکل میں موجود کوڑا اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ رہائشیوں کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ لوگ جوگ در جوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا، جس پر ساحل ویلفیئر بابا فرید کالونی کے چیئرمین نے اے سی ماڈل ٹاؤن سے مطالبہ کر دیا۔ نشتر ٹاؤن کا عملہ کوڑا اٹھانے میں مسلسل سستی برت رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے عملہ نہیں ہے، کبھی ایکسیویٹر مشین نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ عملہ نہیں ہے، کبھی ایکسیویٹر مشین نہیں ہے۔ ہم مسلسل 3 ماہ سے احکام بالا کے نوٹس میں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ جوں کہ توں ہی وہیں پر ہے۔ اگر ہمارے اس بنیادی مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، بر وقت اس کوڑے کو ریموو نہیں کیا گیا تو ساحل ویلفیئر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر شنگھائی پل چنگی امر سدھو دھرنا دے گی، جس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مزدور کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ نادر آباد خاتون سے طلائی زیورات چھیننے والا ملزم گرفتار۔ ڈولفن ٹیم نے 15 کال پر ملزم کا حلیہ جات نوٹ کر کے بیدیاں روڈ پر راؤنڈ اپ کر لیا۔ ملزم بزرگ خاتون کے کان سے جھپٹا مار کر سونے کی بالی کھینچ کر فرار ہوا تھا۔ ملزم کے قبضہ سے چھینی گئی طلائی بالی، موبائل، پرس برآمد۔ ڈولفن ٹیم نے سونے کی بالی برآمد کر کے خاتون کے
حوالے کر دی۔ ملزم گلفام ریکارڈ یافتہ چوکی نادرآباد کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی ڈالفن شاہ میر خالد کی طرف سے بروقت رسپانس کرنے پہ شاباش، تعریف اسناد کا اعلان۔ قصور ڈکیت گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ ڈی ایس پی سی آئی اے سلیم اللہ لاشاری کی سربراہی میں صدر سرکل پولیس کی کامیاب کارروائی۔ انچارج سرکل نبیل احمد پر مشتمل سی آئی اے ٹیم نے امجد عرف کانا ڈکیت گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضہ سے شہریوں سے لوٹی گئی 9 لاکھ روپے کی نقدی رقم اور اسلحہ برآمد۔ ملزمان نے راجہ جنگ اور گردنواہ میں ڈکیتی اور رازنی کی وارداتوں کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ دوران تفتیش ڈکیتی اور رازنی کی 8 وارداتوں کا انکشاف، مزید تفتیش جاری۔ اے این ایف کا منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ 7 کارروائیوں میں 204 کلو منشیات برآمد۔ 6 ملزمان گرفتار۔ کراچی میں کوریئر آفس میں لندن بھیجے جانے والے پارسل 2.8 کلو ہیروئن برآمد۔ پشاور ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر سے 980 گرام آئس برآمد۔ کوٹ عبدالمالک ٹول پلازہ لاہور کے قریب گاڑی سے 88.8 کلو چرس اور 31.2 کلو افیون برآمد۔ ملزم گرفتار۔ رابع ٹول پلازہ لاہور کے قریب گاڑی سے 72 کلو چرس برآمد۔ ملزم گرفتار۔ M1 موٹر وے اسلام آباد پر 3 کارروائیوں میں 3 کلو افیون، 5 کلو چرس اور 300 گرام آئس برآمد۔ 3 ملزمان گرفتار۔ پاکستان ریلوے امپلائیز پریم یونین CBA لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام ریلوے کالونیوں میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے ریلوے ڈی ایس آفس سے بورڈ والے چوک تک احتجاجی ریلی نکالے۔ شرکاء نے بینر اور خطبے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے لیسکو کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر شیخ محمد انور نے کہا کہ ریلوے انتظامیہ کو اس معاملے پر نوٹس لینا چاہیے اور ذمہ دار افراد کو قراروا کی سزا دینی چاہیے۔ ڈویژنل صدر فیاض احمد شہزاد نے کہا کہ جب واپڈا بل لے رہی ہے تو مینٹیننس بھی اپنے ذمہ لے۔ کئی دن ٹرانسفارمر خراب رہتے ہیں اور کوئی پرسانح حل نہیں ہوتا۔ UC 229 بابا فرید کالونی میں گندگی نے ڈیرے ڈال لیے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے مسلسل نااہلی کی وجہ سے مقامی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ پریس گراؤنڈ سرکل میں موجود پورا اہل علاقہ کے لیے وبال جان بن گیا۔ رہائشیوں کے صبر کا پیمانہ ٹوٹ گیا۔ لوگ جوگ در جوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا، جس پر ساحل ویلفیئر بابا فرید کالونی کے چیئرمین نے AC ماڈل ٹاؤن سے مطالبہ کر دیا۔ نشتر ٹاؤن کا عملہ کوڑا اٹھانے میں مسلسل سستی برت رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے عملہ نہیں ہے، کبھی ایکسیویٹر مشینری نہیں ہے۔ ہم مسلسل 3 ماہ سے احکام والا کے نوٹس میں دے رہے ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ جون کا توں پر ہے۔ اگر ہماری اس بنیادی مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا گیا، بروقت اس کوڑے کو ریموو نہ کیا گیا تو ساحل ویلفیئر مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر شنگھائی پل چنگی امر سدھو دھرنا دے گی، جس میں انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مزدور کثیر تعداد میں شرکت کریں گے۔ سیوریج نالہ کی تعمیر 6 کروڑ سے زائد کا ٹھیکہ، وسیع کرپشن کی گنگا بہنے لگی۔ نالہ اندر سے پلستر کیے بغیر ہی اوپر سے بند کر دیا۔ اینٹ بھی 2 نمبر لگانے کا انکشاف۔ رانا عاصم محبوب کی رپورٹ کے مطابق اڈا لاٹ کے علاقہ بستی ملوک میں گٹر لائن بند ہونے کے بعد سیوریج کا تعفن زدہ پانی میں نیشنل ہائی وے سمیت دنیا پور روڈ پر جمع ہو گیا۔ پانی کا نکاسی کے لیے نیشنل ہائی وے روڈ کے اطراف میں سیوریج نالہ تعمیر کرنے کے لیے بھاری فنڈ کے ساتھ ٹھیکہ جاری کیا، مگر سیوریج کھال پھر کرپشن کی نظر ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 3100 میٹر نالے کا ٹھیکہ 6 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد دیا گیا ہے، جبکہ کھال تعمیر کرنے کے بعد پلستر کے بغیر اوپر سے بند کیا جا رہا ہے۔ مبینہ طور پر معلوم ہوا ہے کہ اینٹ بھی 2 نمبر لگائی جا رہی ہے، جبکہ ریت کی مقدار بھی زیادہ استعمال کی جا رہی ہے۔ اگر نالہ ایسے تعمیر کر کے چلا دیا تو بہت جلد سیوریج سسٹم واپس اسی حالت میں آ جائے گا۔ شہریوں نے کام والا سے مطالبہ کیا ہے کہ کھال کی تعمیر کو چیک کر کے اندر سے پلستر کروایا جائے اور 1 نمبر مٹیریل کا استعمال کروایا جائے۔ منشیات کی ترسیل ناکام، ملزمان ننگے ہاتھوں گرفتار۔ کاہنہ پولیس کی مختلف کارروائیاں، 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے، چرس برآمد۔ ملزم شوکت کو دوران سنیپ چیکنگ شہزادہ روڈ سے گرفتار کیا۔ کاہنہ پولیس نے دوران پیٹرولنگ مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ملزم کی فرار ہونے کی کوشش تعاقب کے بعد پارک سوسائٹی سے گرفتار کر لیا۔ ملزم ظفر کی خفیہ اطلاع پر قصور سے لاہور جانے والی بس سے گرفتار کیا۔ ملزم ضلع قصور للیانی سے لاہور منشیات سپلائی کرنے جا رہا تھا۔ ملزم ظفر کا اعتراف۔ رائے سپیریئر یونیورسٹی اسپتال میں آگ لگنے کا واقعہ، ریسکیو ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثہ پر روانہ۔ آگ لگنے کے نتیجہ میں ایک بچہ اور بچی زخمی۔ کالر کے مطابق آگ ہسپتال کے اندر موجود سامان میں لگی۔ ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ نیشنل یوتھ اسمبلی کے وفد نے لاہور جنرل اسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر MS لاہور جنرل اسپتال ڈاکٹر فریاد حسین نے وفد کے ہمراہ یوم آزادی کی مناسبت سے کیک کاٹا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف مبین مبارک کی اس رپورٹ میں۔ نیشنل یوتھ اسمبلی کے وفد نے لاہور جنرل ہسپتال کا دورہ کیا۔ اس موقع پر MS لاہور جنرل ہسپتال ڈاکٹر فریاد حسین نے ہسپتال میں جاری ترقیاتی منصوبوں
جس میں مریضوں کے لواحقین کے لیے خصوصی قیامگاہ، ایمرجنسی وارڈ، OPD، لیبارٹری آپریشن تھیٹرز کی استعداد کار میں اضافہ اور مریضوں کی سہولیات میں اضافے کے لیے جاری نئے منصوبہ جات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر وفد کی قیادت چودھری احسان الحق ایڈوکیٹ، یوتھ منسٹر، نیشنل یوتھ اسمبلی اور مرزا شہریار ایڈوکیٹ، چیئرمین اینٹی کرپشن کمیٹی پنجاب بار کونسل نے ہسپتال میں صفائی کے اچھے انتظامات اور مریضوں کی فلاح و بہبود کے لیے جاری کاموں پر MS لاہور جنرل ہسپتال ڈاکٹر فریاد حسین کی خدمات کو قابل ستائش قرار دیا اور پنجاب کے نوجوانوں کی طرف سے صحت کے میدان میں اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔